یہ ویڈیو صرف اور صرف لڑکوں کے لیے. لڑکیاں اس ویڈیو کو اگنور کر دیں. آپ مجھے اپنا بھائی سمجھ کے، دوست سمجھ کے، ٹیچر سمجھ کے یا کوئی بھی محبت کا رشتہ دے کر ان باتوں کو اپنے پلے باندھ لو. کسی کے کمنٹ سیکشن میں، کسی کے ان باکس میں یا اصل زندگی میں جانے انجانے میں کسی کے سامنے منتیں کرنے سے کہ میری زندگی میں بدلنا چاہتا ہوں، مجھے ایک اچھی جاب چاہیے، مجھے اپنی زندگی بدل کر اپنے ماں باپ کی ہیلپ کرنی ہے، یہ سب فریادیں کرنے سے زندگی نہیں بدلتی. آپ کو پریکٹیکل لائف میں قدم اٹھانا پڑتا ہے. لازمی تو نہیں کہ آپ پینٹ کوٹ پہنو، لازمی تو نہیں کہ 3 پیس سوٹ میں آپ آفس جاؤ، لازمی تو نہیں کہ آپ گاڑی میں جاؤ. کوئی شرم نہیں ہے کہیں پہ کسی ریڑھی پر ساگ بیچنے میں، کوئی شرم نہیں ہے کسی کھیت میں کام کرنے میں، کوئی شرم نہیں ہے تغاری اٹھانے میں. بہت سارے لوگ سمجھیں گے کہ یہ گاڑی میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کی اچھی لائف ہے اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ ساری لائف میں تو دیکھ چکا ہوں. یہ جو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں کر چکا ہوں اپنی فیملی کے لیے. جب ماں کا، جب چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا، تب 3 پیس سوٹ نہیں کھایا جاتا، تب گاڑی میں بیٹھ کر ان کا پیٹ نہیں بھرا جاتا ادھر ادھر گھما کے، تب روٹی چاہیے ہوتی ہے. اور اس وقت وہی لڑکا اصل مرد ہوتا ہے جو ان کو روٹی لا کر دے. اور روٹی محنت سے آتی ہے، نہ کہ کمنٹ سیکشن میں یا کسی کے ان باکس میں اور لوگوں کے سامنے رونے سے. اپنے اللہ کے سامنے رو کر ان سے مانگو. اور دوسری بات جو میں سب کو بتاتا ہوں کہ ہمیشہ ایک لڑکے کو تب خود کو مرد کہنا چاہیے اور لڑکا تب پراؤڈ فیل کرے اپنی زندگی میں کہ جب اس کے ماں باپ اپنی کمر کو مضبوط سمجھے کہ ہمارے پیچھے ہمارا بیٹا کھڑا ہے. ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ہم بڑھاپے میں آگے ہماری کمائی کی اب اس کو ضرورت نہیں ہے. آج کل لوگ، نوجوان نسل، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا کہ بڑا بھائی اگر باہر ہے، باپ باہر ہے، بس ان کے سر سے رسپانسبلٹی ختم. پھر جب کل کو شادی ہوتی ہے ان کی زندگی برباد ہو جاتی، کام نہیں کرتے، تھوڑی سی مشکل آتی تو بیوی سے بھی لڑائی، بچوں سے بھی، کیونکہ انہوں نے زندگی میں مشکل ہی نہیں دیکھی ہوتی. باپ اگر باہر ہے، بھائی باہر ہے، سفید کاٹن کا سوٹ پہن کے یہ پورے دن چھڑک چھڑک کر چلنا، چاہے جیب میں جتنی بھی کمائی ہے وہ اپنی ہے ہی نہیں، باپ کی ہے یا بھائی کی ہے. ایک لڑکے کو اتنا مرد ہونا چاہیے کہ اگر اس کی بہنوں کی شادی ہو چکی ہے تو اس کے دل میں اتنی ایک میچورٹی ہونی چاہیے زندگی کے مشکلات کے بعد کہ وہ باپ کا رول ادا کرے. اسے پتہ ہو کہ اللہ نہ کرے اگر میری بہنیں میرے بہنوں ہی چھوڑ بھی دیتے تو میں ان کو سنبھالوں گا. مجھ میں اتنی غیرت ہونی چاہیے، نہ کہ بے غیرتوں کی طرح ان سے منہ پھیر لے، نہ کہ ان کو گالیاں دے کہ تم سے اپنے گھر نہیں سنبھالا گیا. ایک بیٹے میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ اس کے ماں باپ بوڑھے ہوں تو وہ اگر دن کو چاہے جتنا تھکا ہوا آیا ہو، جتنی محنت کی ہو، ماں باپ پہ احسان نہ جتائے، چاہے کہ ان کے پاؤں دبائے اور شکر ادا کرے کہ آپ زندہ ہیں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں. آج مجھے کام ملا، میں نے کھیتی باڑی کی، میں نے کہیں پہ ریڑھی چلائی، کہیں پہ تغاری اٹھائی، کسی کے ساتھ اینٹیں لے کر چلا، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. ہر لڑکے کو چاہیے کہ وہ اتنا مرد ہو کہ وہ اپنی شادی اپنے پیسوں سے کر سکے. تب تک اس کو حق نہیں ہے کہ وہ بولے کہ اس سے شادی کرنی. میں اس لڑکے کو مرد ہی نہیں سمجھتا کہ جو ماں باپ کو اس بات کے لیے انسسٹ کر کے تنگ کرتا ہو کہ میری شادی کروا دیں اور پتہ ہو اس کو کہ اس کے ماں باپ اس قابل نہیں. اس کو خود چاہیے کہ دن رات محنت کرے، چاہے تغاری اٹھاتا ہے، چاہے آفس جاتا ہے، کہ وہ اپنی شادی خود کر سکے. یہ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو سب کہیں گے کہ تمہارے بھائی اچھے نہیں، تمہارا باپ اچھا نہیں، کوئی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لو. کل یہی لوگ جب تمہاری زندگی مشکل ہوگی، تم پر رسپانسبلٹیز آئیں گی، تمہیں میچورٹی نہیں ہوں گی، سب سے پہلے یہی تم سے بھاگیں گے. یہ تو پاگل ہے، یہ تو منٹل ہے. جو اپنی بیوی بچوں کا نہ وہ میرا کیا ہوگا. یہ تلخ حقیقت ہے. بیٹھ کر سٹیٹس کی باتوں میں نہ جانا. یہ جو انڈینز نے نیا ڈرامہ چلائے ہوئے، جو میمرز نے نیا ڈرامہ چلائے ہوئے کہ جس لڑکی کی گھر میں پیسے نہیں لاتا اس لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ تو لڑکے کی عزت نہیں، ساتھ بیک گراؤنڈ میں سیڈ میوزک لگا. تمہیں اللہ نے بنایا اس لیے کہ تم کما کر اپنے بہنوں کو، ماں کو، بیوی کو کھلاؤ. تم لڑکی ہو، گھر میں اگر تمہاری عزت نہیں تو کماؤ نا عزت کو یار، لاؤ نا ان کو، ان کی آنکھوں میں وہ خوشی پیدا کرو کہ ان کو پراؤڈ فیل ہو تم پر، کما کے لاؤ نا. یہ تو ایک لڑکے میں اتنا گٹس ہونا چاہیے کہ گھر والوں نے آج مجھے اس نظر سے دیکھے، کل نہ دیکھے. کل صبح سے میں کام پہ جاؤں گا، مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے سامنے ریڑھی آتی ہے، بیل چاہتا ہے، پہاڑ میں جائے، کرو، اپنی فیملی کو سنبھالو، ایک رسپانسبل لڑکے بنو. ایسے لڑکے بنو کہ تمہارے ماں باپ کے درمیان تمہاری پہچان ہو، نہ کہ ویسٹ کوٹ میں کہیں پر تم جاؤ اور کسی آفس میں تمہاری پہچان ہو، گھر میں تمہیں کوئی جانتا ہی نہ ہو. سوشل میڈیا پر تم اتنے فیمس ہو کہ دنیا تمہیں فین کہتے رہے، گھر میں ماں کے پیٹ میں ایک نوالا نہ جاتا ہو. افسوس ہوتا ہے مجھے ایسے لوگوں پر. اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، ایک ذمہ دار انسان بنے. اور اگر آپ کے ماں باپ ایجڈ ہو چکے ہیں، آپ کا باپ بوڑھا ہو چکے ہیں، گھر بیٹھائے، ابا جی آپ دعا کریں، اللہ دے گا، آپ صرف آرام کریں.
اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا باپ کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ پھر بھی جا کر کام کرتے, اور آپ کو پڑھیے کہ میں اپنے سارے ڈریمز پوری کر لوں. ایک انسان کے لیے نا ایک جھلک کافی ہوتی ہے. جب میں نے سیکنڈ ایئر کی اچھے مارکس سے میں پاس ہوا نا, میرا ایڈمیشن فری تھا, لیکن میں جانتا تھا کہ 2 سال تو میں پڑھ لوں گا, تیسرے سال میرے باپ کا نا بیڑا غرق ہو جانا, رو پیٹ لائے گا, میری فیسز نہیں بھر پائے گا, میرے کرائے نہیں افورڈ کر سکے گا. میں نے زندگی کا امپورٹنٹ فیصلہ لیا, جو چیز کل شروع کرنی آج کروں. اٹھا, نیکسٹ دن سے کام پہ جانا شروع کیا. میں نے نہیں سوچا اس کو کہ یار میرا مستقبل پتہ نہیں کیا ہوگا. رزق دینے والا اللہ ہے, اور آج میں اپنی زندگی سے اتنا خوش ہوں. الحمدللہ الحمدللہ, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو گولز میں نے اچیو کرنے تھے ایجوکیشن کرنے کے بعد, آئی سویئر وہ میں اچیو بھی کر چکا ہوں, اور ماں باپ کو وہ ساری چیزیں دے بھی چکا ہوں. اور اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ آپ کے گھر والے آپ سے خوش ہو. آپ گھر جائیں تو آپ کی عزت ہو, آپ گھر والوں پر پیسہ لوٹاؤ. خدا کی قسم, میں اگر پوری دنیا گھوم لوں, دنیا کی ساری چیزیں خرید لوں, میں اس ایک خوشی کے بدلے نہیں دے سکتا کہ جب میں گھر جا کر جو میری ذاتی اپنی ہاتھوں سے حلال کی کمائی ہوئی پیسہ جو ہے نا, جب ماں باپ پہ لوٹاتا ہوں. امی یہ آپ کے لیے لایا ہوں, ابو یہ آپ کے لیے لایا ہوں, بہنوں کو یہ آپ کے لیے لایا ہوں, بھائیوں کے لیے آپ کے لیے لایا ہوں. خوشی ہوتی دل سے, لگتا ہے کہ یار ہاں کچھ مردانگی بچی. مردانگی اس میں نہیں ہے کہ سدھو موسے والے کے گانے لگا کر آپ کسی لگژری گاڑی میں بیٹھ کے اس کو گھماتے رہو, اس کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ ویڈیوز بناتے رہو, ان کے ساتھ گھومتے رہو. اس میں کچھ بھی نہیں رکھا. ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو, یہ تو خود جاہل ڈوبے ہوئے ہیں, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. ان کے ساتھ بڑے بڑے خواب دیکھ کر تم اپنے ماں باپ کو اپنے دشمن سمجھنے لگو گے. تمہارے ماں باپ تمہارے سکون ہے, تمہاری جنت ہے, اور باپ جنت کا دروازہ ہے. یاد رکھو کہ اگر دنیا میں تم نے ان کا خیال نہیں رکھا نا, تو قیامت والے دن اللہ سے بھی نہیں ایکسپیکٹ کرنے کہ وہ تمہیں جنت میں داخل کرے گی. اور تمہارے بہن بھائیوں کو اگر تم گھر کے بڑے یا درمیانے ہو, اس قابل ہو کہ تم جاب کر سکو, تو ان کو سہارا دو, ان کا حوصلہ بنو. تمہیں دیکھ کر وہ موٹیویشن لے. کل کو ان کو زندگی پر مشکل ہے, میرے بڑے بھائی نے کیا تھا, میرے درمیانے بھائی نے کیا تھا, میرے چھوٹے بھائی نے ہمت کی تھی, وہ سب کو کر سکتے, سنبھال سکتے, میں نہیں کر سکتا. ایسی ہمت ہونی چاہیے. باقی اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو نا, تو آئی ایم ریئلی سوری. دل سے سب سے بہت محبت کرتا ہوں. خود پہ گزری ہے تو اس لیے چاہتا ہوں کہ ہر ایک اس فیز سے گزرے, کیونکہ اصل مرد تب ہی بنتے جب وہ دنیا کی ٹھوکریں کھاتے, دنیا میں برے لوگوں کے درمیان رہتے, اور وقت سے پہلے میچور ہو جاتے. اور باپ میں اور اس میں گھر میں اتنی فرق رہ جاتا ہے کہ باپ کہلاتا ہے, اور وہ بڑا بھائی اسی کا رول ادا کرتے, اور سب کے سر پر اس کا سایہ اور اس کی چھت ہونی شروع ہو جاتی ہے. آئی ہوپ سو کہ آج کافی لوگ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر چکے ہوں گے. آئی لو یو آل. جزاک اللہ.